جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہ ہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشانی اور مصیبت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے، اور استعداد سے کم کی خواہش آسودگی ہے۔ حق کیا ہے؟ استعداد کے مطابق حاصل۔ احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ حاصل۔ محرومی کیا ہے؟ حق سے کم حاصل۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ جس چیز کو ہم باعث سے عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت کے گڑھے میں رہتا ہے۔ دعا نہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں۔ جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے، جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ بندہ مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جس کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ 50 سال والی عورت ایک گوبھی کے پتے کے پانی سے منہ دھو لے، چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے، اس لیے فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔